شامل کہتا ہوں نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نظر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى وزربتوئی قصہ مختصر امداد کن از رنج و آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث یا دستگیر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت سے پڑھیے الصلاۃ قرض سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کے عادت نہیں عبادت سمجھ کے پڑھیے الصلاۃ کبھی خطوط میں حب کے پیام جاتے ہیں کبھی خطوط میں حب کے پیام جاتے ہیں کہیں پہ خون سے اپنے کلام جاتے ہیں یہ بارگاہ محمد کا فیض ہے لوگوں بغیر خون کے درود و سلام جاتے ہیں محبت سے الصلاۃ بچہ نہیں ہے محبت سے بڑی ہے الصلاۃ یہ ایسی عبادت ہے علماء کرام تشریف فرما ہے یہ ایسی عبادت ہے جب بھی کی جائے قابل نماز پڑھتے ہیں حج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں پتہ نہیں قبول ہے نہیں ہے لیکن یہ ایسی عبادت ہے جب بھی کریں گے قبول ہی قبول ہے محبت سے الصلاۃ یا رب یہ التجا ہے میری کرم اگر تو کرے یا رب یہ التجا ہے میری کرم اگر تو کرے آج وہ بات دے جو دل پہ اثر کرے میرے مولا تیرا بندہ تیری توصیف و ثنا کرتا ہے میرا لفظ تیرا شکر ادا کرتا ہے اور تو رزق پہنچاتا ہے پتھر میں چھپے کیڑے کو سوکھی شاہوں کو ہرا کرتا ہے بڑا نادان ہے تجھ کو دور سمجھنے والا تو رب و جان سے بھی قریب رہا کرتا ہے اور ہر کوئی تو تیری جانب راغب نہیں ہوتا جسے چاہے تو توفیق عطا کرتا ہے الحمدللہ اللہ رب العالمین کے کرم اور فضل سے ایک بار پھر ہمیں ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے اور سنانے کا اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے دعا ہے خالق کائنات مالک کائنات ہم سب کا یہاں پہ مل بیٹھنا ذکر خیر کرنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے میں بہت ہی مشکور ہوں محترم المقام عزتوں کے لائق جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد اظہر سید نقشبندی مجددی شنپوری آپ کے حکم سے بندے نچیز کی یہاں پہ حاضری ہوئی دعا ہے میرا پڑھنا آپ کا سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جشن عید میلاد النبی ماشاءاللہ آل نبی اولاد علی فضل السادات پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب مصطفی دامن برکاتہ العالیہ آپ تشریف لائے آپ کو دل کی عطا کرم سے خوش آمدید کہتا ہوں تمامی احباب محبت سے تشریف فرما ہو جائیں اور میں انشاءاللہ اپنے ایوان سے قاری صاحب کو صدا دے رہا ہوں محبت سے تمامی احباب تشریف فرما ہو جائیں
मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम महफिल का आगाज फरमाएंगे मोहब्बत से नारा की गूंज में इस्तेमाल कीजिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नाकारी नाकारी इश्फाक इश्फाक इश्फाक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتأكلون التراث لما وتحبون المال حبا جما كلا وجيء يومئذ بجهنم وتأكلون التراث لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان أنى له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يمسك وثاقه أحد يا أيها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية
لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد صدق الله العظيم. لگتا ہے یادوں کو سمجھ یادوں کو نہیں. دوبارہ پڑھتا ہوں. میں نے کہا ہے قرآن وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں. قرآن وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں. محمد وہ ذات ہیں جن میں عیب نہیں. اور جمع جب کل علم ہے قرآن میں کون کہتا ہے ان کو غیب ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں. محمد وہ ذات ہیں جن میں عیب نہیں. جمع جب کل علم ہے قرآن میں کون کہتا ہے ان کو غیب نہیں. اور کہتی ہیں الکتاب کی آیات بینات. کہتی ہیں الکتاب کی آیات بینات. ذکر رسول پاک ہے سرمایہ حیات. بعد از ہدایے پاک کے اس کائنات میں میرے لیے تو کافی ہے بس میرے نبی کے لیے ہم سب کے لیے کافی ہے بس نبی کی ذات. کیونکہ رومی کشمیر نے تو کہا تھا کہ شدہ مدہ زیرہ زبراں آقا سب شان تیری وچ آئیاں. آما لوکاں سمجھ نہ کائی خاصا رمضاں پائیاں. محبت کا سمندر چڑھ رہا ہے. محبت کا سمندر چڑھ رہا ہے. مزہ دونوں کے اندر بڑھ رہا ہے. محبت کا سمندر چڑھ رہا ہے. مزہ دونوں کے اندر بڑھ رہا ہے. نبی کے سامنے قرآن رکھ کے یہ دیکھو کون کس کو پڑھ رہا ہے. نبی کے سامنے قرآن رکھ کے یہ دیکھو کون کس کو پڑھ رہا ہے. دل مدینے کی سرزمین تو نہیں. دل مدینے کی سرزمین تو نہیں. میری جنت یہی کہیں تو نہیں. میں ان کے قدموں کا رہنے والا ہوں. میں ان کے قدموں کا رہنے والا ہوں. جان کی آج چودھری تو نہیں. دل مدینے کی سرزمین تو نہیں. میں ملتمس ہوں استاد ذوالعلا حضرت علامہ حافظ محمد یونس چشتی صاحب تشریف لائیں گے اور اپنی حاضری بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کریں گے. محبت سے درود پاک نذرانہ پیش کیجیے. صلی اللہ
جو سب سے بے مثال ہے وہی تو پھول آیا ہے، جو سب سے بے مثال ہے وہی تو پھول آیا ہے۔ احباب زیواکار، جو سب سے بے مثال ہے وہی تو پھول آیا ہے۔ اصول تو یہ ہے کہ اصل اصول تو یہ ہے کہ اصل اصول آیا ہے، اور یہ کائنات جس کے سبب سے ہے قائم، اسی مہینے وہ رب کا رسول آیا ہے۔ تھوڑا سا بولنے کی کوشش کیجیے گا، اسی مہینے وہ رب کا رسول آیا ہے۔ گردن بسر نیاز جھکانا پڑے گی آج، نہ جانے میرے جملے کس کے ذہن دل پہ اتر جائیں اور کس کے سن سے گزر جائیں۔ میں نے کہا گردن بسر نیاز جھکانا پڑے گی آج، گردن بسر نیاز جھکانا پڑے گی آج، سننا پڑے گی آج، سنانا پڑے گی آج۔ یہ ہے میرے نبی کی ولادت کا معجزہ۔ ارے مانو نہ مانو، عید منانا پڑے گا۔ مانو نہ مانو، مانو نہ مانو، عید منانا پڑے گی آج۔ اور 12ویں کی شب سے متصل یہ شعر سن لیجیے گا، میں وہ شامل کہتا ہوں آنے والے مہمانوں کو۔ لیلۃ القدر کی سردار ہے، لیلۃ القدر کی سردار ہے یہ میلاد کی شب۔ توجہ فرمائیے گا، یہ لیلۃ القدر کی سردار ہے، میلاد کی شب۔ اسی شب میں ہر شب کا سلطان کہلایا۔ ارے لیلۃ القدر میں تو صرف خاموش قرآن اترا۔ لیلۃ القدر میں تو صرف علماء سے دعا لینے کے لیے آپ دعا دیجئے گا۔ لیلۃ القدر میں تو صرف خاموش قرآن اترا تھا۔ ارے 12ویں کی شب تو بولتا قرآن اتر آیا۔ 12ویں کی شب تو بولتا قرآن اتر آیا۔ ان شب یہ لگ رہا ہے کوئی خاص بات ہے، ان شب یہ لگ رہا ہے کوئی خاص بات ہے۔ اس سمت دیکھتا ہوں سجی کائنات ہے، پر یہ ثابت ہو گیا باقیز کی یہ ماحول سے۔ ارے مانو نہ مانو، میرا شب میرے نبی کی ولادت۔ احباب زیواکار، میں تمام آنے والے علماء کرام کو، تمام مہمانان گرامی کو دل کی اداکاری سے خوشامدید کہتا ہوں۔ میں ایک کا نام نہیں لے سکتا، ٹائم کی قلت ہے۔ میں اگر نام لوں نہ لوں میرا رب ضرور جانتا ہے۔ میں تمام کو میں خوشامدید کہتا ہوں۔ اللہ آپ سب کا یہاں پہ آنا، کا پڑھنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں آپ کی مسجد جامع ہاضہ کے خطیب اہل سنت جناب حضرت علامہ حافظ محمد ناصر محمود چشتی صاحب سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں کہ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدت محبتیں پیش کریں کہ محبت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثی، جشن عید میلاد النبی۔ جو میں آیا جوڑے اسے فقط بغار چمے آئے اسے چمیاں ہو دیا گلیاں اسے در و دیوار
تو پتھر بول اٹھتے ہیں اشارہ دب 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 اشارہ دب دب تو پتھر بول اٹھتے ہیں نبوت ہو تو ایسی ہو رسالت ہو تو ایسی ہو نبوت ہو تو ایسی ہو رسالت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھ دے نظروں میں عنایت ہو تو ماشاءاللہ دوران نعت ہمارے ڈی ایل پی کے بھائی تشریف لائے آپ کو میں شامل کہتا ہوں قبلہ نے اشعار پڑھا ہے وہ شعر تھا محمد کی ولادت پہ مجھے سب کو عطا تو اس میں میں صرف 4 مصرے آپ کی طرف روانہ کر رہا ہوں قاری صاحب کا حکم پڑھ کے میری حاضر مکمل ہو جائے گی اور اب وہ 4 مصرے ہی مجھے بتا دیں گے میں نے کتنا پڑھنا ہے اور آپ کی سننا کتنا ہے کہ ہو جائے جس گدا پہ عنایت حضور کی میں نے کہا یہ تھا بولے نہ بولے اب میں ضرور کہوں گا اگر سمجھ آئے پھر بخل نہیں کرنا عقیدت سے محبت سے بولنا ہے ہو جائے جس گدا پہ عنایت حضور کی سر چڑھ کے بولنی ہے محبت ثانی پڑھنے جا رہا ہوں ہو جائے جس گدا پہ عنایت حضور کی سر چڑھ کے بولتی ہے محبت حضور کی اور ماؤں کی جھولیاں بیٹوں میں بھر گئی ماؤں کی جھولیاں بیٹوں سے بھر گئی ہو جائے جس گدا پہ عنایت حضور کی سر چڑھ کے بولتی ہے محبت حضور کی ماؤں کی جھولیاں بیٹوں سے بھر گئی اللہ نے یوں بنائی ہے ولادت کیا ہے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں ہو جائے جس گدا پہ عنایت حضور کی ہو جائے جس گدا پہ عنایت حضور کی سر چڑھ کے بولتی ہے محبت حضور کی اور ماؤں کی جھولیاں بیٹوں سے بھر گئی یوں بنائی ہے ولادت اللہ نے حضور کی رسول ملت کہتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں کی آمد کے پیامی ہیں سبا کے جوگے پھر شاہوں کو ہلاتے ہیں ہلاتے ہیں آپ آتے ہیں نصیر چاند تاروں میں آج بڑی ہلچل ہے یہ آثار بتاتے ہیں آپ آتے ہیں اور پھر میں آپ اپنے کلام کی طرف آ رہا ہوں جو قاری صاحب نے حکم کیا ہے وہاں تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے شاہ کی بات کرتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت سے پوچھئے وہ کہہ رہے ہیں اس شاہ کی بات کر رہا ہے یہ گدا جب مدینے کے تاجدار کا گدا اس شاہ کی بات کرتا ہے اس کے بارے میں تم سے پوچھ رہا ہے سوال کرتا ہے میرے اعلیٰ حضرت نے اس کے بارے میں کہا ہے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ
پر بھی میرے مولا ابلیس کے تھے نا 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 میرے نبی کی جب باری آئی عرش پر بھی میرے مولا یاد رہی امت میں شکریہ یا مصطفیٰ ربار میرے مولا عرش پر بھی میرے مولا عرش پر بھی میرے مولا یاد رہی امت میں شکریہ یا مصطفیٰ رکھا ہے جو نے ہمیں محمد یا مصطفیٰ محمد یا مصطفیٰ دامن پھیلائے ہوئے کھڑا نظر کرے کا منتظر ہے یا نبی کا نظر کرم کا منتظر ہے تو شاہد و عالم کا پتا ہے کہ نہیں ہے فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے یہ چادر کا توحید ہے صحرا کا قصیدہ ہاں یہ چادر کا توحید ہے صحرا کا قصیدہ ہاں ہر بیٹی کے سر پہ کون زہرا آپ پوچھ کے کیا ہے فاطمہ کرم کی انتہا ہے فاطمہ آپ پوچھ کے کیا ہے فاطمہ کرم کی انتہا ہے فاطمہ وہ شام ہے درود ہے وہ حامل ہے درود ہے وہ خدا نہیں مگر خدا سے نہیں جدا ہے فاطمہ نہ پوچھ کیا ہے فاطمہ نہ پوچھ کیا ہے فاطمہ یہ چاندرے کا تحریر ہے زہرا کا قصیدہ ہر بیٹی کے سر پہ یہ ردا ہے کہ نہیں ہے اور سنیے گا دوسرے ثانی اور پھر ترک کے کہیے گا سبحان اللہ گرتا ہوں لے آئے جب بھی گرتا ہوں تو ایک ہاتھ سنبھالا لے آئے یہ بندہ نوازی کی ادا ہے کہ نہیں یہ بندہ نوازی کی ہاں ہے آج بھی صدیق عمر زندہ جہاں میں کون ہے صدیق خدا کا بندہ نبی کا دل پر خدا کا بندہ نبی کا دل پر صدیق اکبر صدیق اکبر کوئی نہیں تیرے برابر صدیق اکبر کبھی جو دیکھا تو غار میں وہی نبی کے میزار میں میزار بھی ہے جو اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر عقیدت کے پھول چن کر تیرے قدموں کے دھول چن کر عقیدت کے پھول چن کر تیرے قدموں کی دھول چن کر میں بنا لوں اپنی جبی کا جوہر صدیق اکبر جبی کا جوہر ہاں صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر ہاں ہے آج بھی صدیق عمر زندہ جہاں میں محبوب کی قدموں میں پتا ہے کہ نہیں ہے پانی سے جو قبر دی اب کی دیکھ محروم رہی جو فاتح پانی سے قبر دی پھر گستاخ محمد کو سزا ہے کہ نہیں گستاخ محمد کو سزا ہے کہ نہیں ہے اشعار کے سامنے میں ملتمس ہوں حضرت علامہ محمد عمر افضل حیدری صاحب سے تشریف لائیں گے اور اپنی عقیدتیں بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ نے بڑی خوبصورت عادت کی ولادت کی خوشی میں محفل پاک کا نکات کیا اللہ پاک ان کا سجانا سب کا بیٹھنا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اپنی بارگاہ رسم قبول فرمائے بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ رسم نذرانے کی تو محبت پیش فرمائے کوئی لابھ ہم گوشہ ہے پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول
سے کہنے لگے شاہجہاں تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے عرض کی جبریل ایسے بنا تیری رسم ایک سونا آپ کا بڑا سلام سے اپنے آج کا آغاز کرتا ہوں. کوئی نہ دے سبھی کو آسان ہے. پڑھیے سب سے
جائیں کہ میرا مسلک یا رسول اللہ، بولو نا میرا مسلک یا اور اس شخص لگتا آپ تشریف لائیں گے برگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدت پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، انوار کی آمد، سہرے کی آمد، سہرے کی آمد، دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، صدیق کے آقا کی آمد، عمر کے آقا کی آمد، عثمان کے آقا کی آمد، علی کے پیر کی آمد، تاجدار حق ہوئے، تاجدار حق ہوئے، تاجدار حق ہوئے، قاری محمد اظہر سے نقشبندی مجدی سجدی 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 مجھے اس بات کا احساس ہے کہ شاہ صاحب کچھ نہ فرمائے، میں زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا، بس دو ہی کلام میں پڑھ کر اپنی حاضری مکمل کر دوں گا. دن رات وہ علماء ہمارے کام کر رہے ہیں، اور اب ہم ناز مصطفیٰ ہمارے سب بتا ہے پڑھ کے سو جاتے ہیں، لیکن
یہ پوچھ جاتی ہے نماز فجر ہے، پھر سارا دن کی کلاسز ہیں، پھر سے بڑے معاملات ہیں، مصروفیات ہیں، اس لیے میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ پروگرام جو ہے وہ مختصر ہو، کہ 10 بجے 10:30 بجے جو ہے وہ سلام پڑھا جائے تاکہ عوام اس وقت فجر کی نماز ادا کریں۔ آپ محمد سے مرتبہ درود پاک پڑھیں، بس جلدی سے میں اپنی حاضری پیش کر رہا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا صلی اللہ علیہ بس دوسرے سارے پھر کبھی زندگی کوئی ربائی اور کوئی شعر نہیں، کلام سٹارٹ ہے، سبحان اللہ۔ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے،
فرمایا آئیے مل کے پڑھتے ہیں اشعار عظیم مکمل ہے کہنے لگے جی پروگرام امام بارگاہ میں ہے خدمت بھی بڑی کریں گے. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں. ایک ہمارے قاری صاحب ہیں ان سے میں نے کہا تھا وہ مصروف ہیں. میں نے کہا جی ہم بھی مصروف ہیں. یاد آ کے مصروف نہ بھی ہوتا تو ہم آپ کو ٹائم دیتے ہی دیتے. اس لیے کہ آپ اور ہم جو ہے آپ جانتے ہیں پیر صاحب نے لکھ دیا یہاں پہ کہ نام آنے سے ابو بکر عمر کا ملتا ہی نہیں ہے. چاہے ملاد چاہے قرآن سب رکھے پڑا کہ نام آنے سے نام
قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں دیکھنے آئے ہوئے ہیں قبر کی نیند سے اور شرب سیاہ سے نہیں سامنے جایا جاتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ شرب سیاہ سے نہیں سامنے جایا جاتا یہ بھی کیا کام ہے تیرے شہر میں آئے آقا یہ بھی کیا کام ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں اشعار تو بہت زیادہ اس کے محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ اسے جتنا ملا آیا ہے سرکار کی ناز سن کے وہ اتنی بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ کو سلام کرتے پیر صاحب لکھتے ہیں کہ کیوں نہ پلڑا کیوں نہ پلڑا آمال کا باری ہو نصیب کیوں نہ پلڑا او پلڑا کیوں نہ پلڑا آمال کا باری ہو نصیب اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اور مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم لائے ماشاءاللہ اپنی عقیدتیں محبتیں جناب علامہ قاری محمد اظہر سید نقشبندی مجدد صاحب پیش فرما رہے تھے. اللہ ہم سب کا یہاں پہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور میرے برادر اکبر جناب قاری محمد اشفاق صاحب کا یہ اہتمام کرنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قبلہ پیر صاحب کا جو حکم ہے کہ خطاب سے پہلے بچوں کی دستاریں کی جائیں گی تو ابھی انشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی جامعہ مسجد غوثیہ رضویہ چشتیہ کے اندر جن بچوں نے ناظرہ قرآن پاک مکمل یہاں پہ پڑھا ہے ان کی دستاریں ہونے جا رہی ہیں. میں قبلہ پیر صاحب سے بڑے ادب سے گزارش کروں گا پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب مصطفی دعوت برکات العالیہ آپ تشریف لائیں گے. اور سب سے پہلے جو دستار جس بچے کی ہوگی ارمان خان گل محمد تشریف لاتے ہیں اور قبلہ پیر صاحب سے دستار کرواتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر.
اب تشریف لاتے ہیں محمد احمد والد محمد ارشد. ماشاءاللہ پیر صاحب کے ساتھ علماء کرام ان بچوں کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں. محبت سے آپ کلمہ شریف کا ورد کیجئے گا. افضل ذکر لا زین علی والد محمد عامر وسیم. زین علی ماشاءاللہ. مولاي صل وسلم دائما شریم والد عبد الرحمن. مولاي صل احسن علی والد محمد افضل. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. معاذ والد عابد علی. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم سبحان مولاي صل. شابیز والد ملک محمد رمضان. مولاي صل وسلم دائما ابدا يا خير الخلق. مسجد انتظامیہ نے سربراہ محمد شواد بھائی صاحب آگے دستار کرنا. مولاي صل وسلم دائما. بابا جی قریش صاحب آگے بچوں کی دستار کریں. انشاءاللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد عبد الکریم والد محمد ارشد. هو الحبيب میں الذي تمام ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. خصوصی طور پہ ان کے استاد محترم حضرت علامہ حافظ محمد ناصر محمود چشتی صاحب کو ماشاءاللہ جنہوں نے محنت کی اور ان بچوں نے اللہ کی پاک کلام یاد کی ہے. اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ان کو عالم دین بنائے. محبت سے قصیدہ گفتہ شروع پڑھیں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك تمامی احباب اپنی نشستوں پہ تشریف فرما ہو جائیں. میں بڑے ادب کے ساتھ ملتمس ہوں فخر السادات آل نبی اولاد علی حضرت علامہ مولانا پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب مصطفی آپ سے بڑے ادب سے ملتجی ہوں. آپ اپنے خوبصورت بیان سے ہمارے قلوب و زبان کو مستفیض فرمائیں. نعرہ تکبیر. بیٹھیں. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. اللهم نبّر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد انتہائی محترم محتشم قابل سرزی احترام سامعین سی وقار بانیان معرفت اور اسٹیج پہ جلوہ فیروز میری جماعت کی مقتدر شخصیات، طویل گفتگو کا میں مزاج سے نہیں رکھتا، لیکن جب تک میں گفتگو کرتا رہوں اپنی توجہات کا مرکز اور محور آپ مجھے ہی ٹھہرائیے گا، ورنہ میرے لیے گفتگو کرنا خاصا مشکل ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کائنات کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس زمین پہ قدم رکھا تو متعدد علماء نے مورخین نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی حیت مبارک ایسے تھی جیسے ہم سجدہ کیا کرتے ہیں، پر حضور کے مبارک لب جنبش فرما رہے تھے۔ جب کان رسول اللہ کے لبوں کے قریب کیے تو آواز آ رہی تھی رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دے۔ اللہ میری امت کمزور ہے، میری امت ناتواں ہے، اے اللہ مجھے امت کے معاملے میں میدان حشر میں پریشان نہ کرنا۔ اچھا پھر دیکھیے کہ یہ تو زمین پہ قدم رکھتے ہی تھا جب میرے رسول کے جوانی کے لمحات تھے، اور میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے درمیان سے اٹھے اور خاموشی کے ساتھ پہاڑیوں کی طرف چل نکلے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھا شاید رسول اللہ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، لیکن جب کچھ وقت گزر گیا تو ہمیں پریشانی لاحق ہوئی کہ کہیں رسول کریم علیہ السلام کو یہود نقصان نہ پہنچائیں، تو ہم حضور کے انتظار، ہم حضور کی تلاش میں نکلے۔ تو پورا دن گزر گیا، رات گزر گئی، دوسرا دن بھی گزر گیا، دوسری رات بھی گزر گئی۔ مسجد نبوی کا ماحول سوگوار ہے اور ہر طرف آہ و بکا کی آواز ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں کہ نہ جانے رسول اللہ کہاں تشریف لے گئے۔ صحابہ کی تو صبح حضور کا چہرہ دیکھی ہوتی تھی، حضور کی زلفوں کی سیاہی دیکھ کے یہ لوگ رات کیا کرتے تھے، لیکن ان کا پورا دن میرے رسول کے بغیر کیسے گزرا، رات رسول کے بغیر کیسے گزری۔ سنیے میرے بھائی، جناب ابو ہریرہ سے ایک دن میرے رسول نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ کبھی کبھی اٹھ کے گھر چلے جایا کرو، ہر وقت میرے پاس ہی بیٹھے رہتے، ایک دن چھوڑ کے ایک دن بعد ملا کرو، محبت زیادہ بڑھتی ہے۔ ابو ہریرہ حضور کے حکم کی تعمیل کے لیے الٹے قدم چلنے لگے کہ جتنی دیر تک نگاہیں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ سکیں۔ چلتے چلتے جب ابو ہریرہ کی نظروں اور حضور کے چہرے کے درمیان مسجد کا ستون حائل ہوا تو دوڑ کر حضور کے پاس بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا، ابو ہریرہ تجھے کہا نہیں تھا ایک دن چھوڑ کے ایک دن بعد ملا تھا؟ عرض کیا، حضور آپ ایک دن کی بات کرتے ہیں، چند لمحوں کے لیے میری آنکھوں کے درمیان اور آپ کے چہرے کے درمیان یہ ستون حائل ہوا تو مجھ سے یہ وقت بھی گوارا نہیں، پورا دن آپ کے بغیر کیسے گزاروں؟ یا 3 دن اور 3 راتیں گزر گئے۔ صحابہ حضور کو تلاش کرتے کرتے جبل سلام کی طرف گئے
تو وہاں پہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. کہا کہ تو نے ہمارے آقا کو تو نہیں دیکھا؟ کہا مجھے نہیں پتا تمہارے آقا کون ہے. کہا زمانہ جانتا ہے، عرش والے احمد کہتے ہیں، فرش والے محمد کہتے ہیں اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب یہ میٹھا اور پیارا نام سنا نا تو اس نے کہا کہ مجھے تو نہیں معلوم کہ محمد کس کا نام ہے، میں تو جنگل میں بکریاں چراتا ہوں، شام کو چلا جاتا ہوں. ہاں میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، 3 دن ہو گئے متواتر ایک شخص سامنے والی غار میں رو رہا ہے اور درد کے ساتھ آواز نکلتی ہے رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی. اس کی زبان میں اتنی تاثیر ہے، لہجے میں اتنا درد ہے کہ اس کے درد کی وجہ سے میری بکریوں نے گھاس کو کھانا چھوڑ دیا. سارا دن اس کے آنسوؤں میں آنسو بہاتی رہتی ہے. اچھا بھی دوسری بات سن لے کہ بکریوں نے کھانا چھوڑا ہے لیکن دودھ پہلے سے زیادہ دے رہی ہے. صحابہ سمجھ گئے یہ علامت تو ہمارے آقا کی ہے نا، تو فوراً جاؤ جبل صلا میں صحابہ حاضر ہوئے. دیکھا کہ میرے رسول جبل صلا کے نوکیلے پتھروں پہ سر رکھ کے رو رہے ہیں اور آواز بلند ہوتی ہے رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی. اے اللہ میری امت کمزور ہے، اللہ ناتوا امت کے معاملے میں مجھے پریشان نہ کرنا، میری امت کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دے. جناب صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا کائنات ہیں، حسنین کریمین بھی دوڑتے ہوئے آئے. نانا جان سر اٹھائیے نا، لیکن میرے رسول اپنا سر اقدس نہیں اٹھاتے. اس نے کہا رسول اللہ یوں سر نہیں اٹھائیں گے، تم ایسے کرو کہ سیدہ فاطمہ سے جا کر کے عرض کرو. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جب کنیزوں کے جربٹ میں جبل صلا تشریف لائیں تو عرض کرتی بابا جان آپ اپنا سر اٹھائیے، میں عرش کے رحمان سے آپ کی امت کی شفاعت کے لیے عرض کروں گی، بخشش کے لیے عرض کروں گی. تو میرے رسول سر نہیں اٹھاتے. سیدہ فاطمہ نے رخ زیبا آسمان کی طرف کیا، عرض کرتی مالک میں نے سنا ہے جب درویشوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو وہ اپنی پگڑیاں اتار کر کے رکھ دیتے ہیں اور پھر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں. مالک اگر آج میرے بابا صاحب نہیں اٹھاتے تو میں بھی اپنی چادر اتار کے تیری بارگاہ میں عرض کروں ذرا. جب یہ بات کہی تو حکم ہوا جبریل جی رب جلیل آپ میرے پیغمبر کو جا کر کے کہہ دو والا سوف یؤتی کا ربو کا بتا رہا. آپ اپنا سر اٹھا لیجئے، قیامت کے میدان میں امت کے بارے میں جس طرح آپ کہتے جائیں گے آپ کا رب ویسے ہی فرماتا والا سوف یؤتی کا ربو کا بتا رہا. اچھا بھی سنیے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے امتی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو محمد اس کی تکلیف بھی محسوس کرتا ہے. اچھا اگر امتی کو کانٹا چبھے تو رسول اس کی تکلیف محسوس کرتے ہیں. اگر ایک امتی دوسرے امتی کا گریبان پکڑ کے پھاڑ ڈالے، اس کی پگڑی کو چھال ڈالے اور اس کی جو ہے وہ عزت اور ناموس کو تار تار کر کے رکھ دے اور آپس کے اختلافات اور آپس کے حسد کی وجہ سے، بغض اور کینے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کی شاخوں کو کاٹیں، ان کی داڑھیوں کو پکڑ کے کھوجتا ہے، تو مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک قبر اطہر میں کیسی تکلیف محسوس کرتی ہوگی. صاحب سنیے، میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک مہاجر کا ہاتھ انصار کے ہاتھوں میں پکڑا کے فرمایا آج میں تم دونوں کو بھائی بنا رہا ہوں، اور ایک جگہ میں فرمایا کونو یا عباد اللہ کونو اخوہ، کہ اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت اور منشا یہ ہے کہ یہ آپس کے اختلافات کو ختم کریں، یہ ایک دوسرے کی داڑھی بھی نہ نوچے، پگڑیاں بھی نہ اچھالیں، گریبان نہ پھاڑیں اور ایک دوسرے کی عزتوں کو نیلام نہ کریں. میرے بھائی جب ہم چوک چوراہے میں کھڑے ہو کے کسی کو گالی دیتے ہیں تو مجھے بتاؤ جو رسول کانٹے کی تکلیف محسوس کرتا ہے
وہ گالی کی وجہ سے کتنی اذیت محسوس کرتا ہوگا. صاحب آئیے رسول اللہ کی امت کے ساتھ پیار کریں ذرا. اچھا سنیے ذرا, غزوہ بدر کفار کے ساتھ لڑی گئی تھی نا, اور جب 70 قیدی جو وہ مسلمانوں نے پکڑ لیے کفار کے, تو مدینہ منورہ کے مسجد نبوی کے صحن میں ان کے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ کے کھلے میدان کے اندر چھوڑ دیے. تو اب یہ بدترین جو ہے وہ لوگ ہیں مکہ مکرمہ کے اندر, کیا ظلم اور کیا ستم ہے جو انہوں نے میرے رسول کی ذات پہ نہیں کیا. لیکن جب یہ غزوہ بدر میں مقید ہوئے تو ان کے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ کے مسجد نبوی کے صحن کے اندر چھوڑ دیا گیا. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب نماز کے لیے آئے نا, تو رسول کریم علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک میں اور مسجد کے صحن میں جو ہے وہ پریشانی اور اضطراب کے حالت میں جو ہے وہ چہل قدمی فرما رہے تھے. تو ہم نے عرض کیا بندہ نواز آپ کی یہ اضطرابی کیفیت, تو حضور نے فرمایا یہ جو قیدی ہیں کیا ان کے ہاتھ اور پاؤں تھوڑے ڈھیلے نہیں ہو سکتے؟ حضور ہو سکتے ہیں, لیکن اس کی وجہ فرمایا کہ جب میں بستر پہ لیٹنے لگا تو تکلیف کی وجہ سے ان کے کہنے کی آواز آئی, تو میری جو ہے وہ نیند کے اندر ان کے کراہنے کی آواز مخل ہو گئی ہے, اور جب یہ درد کی وجہ سے کراہتے ہیں تو محمد کا دل بھی پریشان ہو جاتا ہے. میرا رسول ان لوگوں کی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کرتا جنہوں نے پوری زندگی میرے رسول کو وصیتیں دی. مکہ مکرمہ کے اندر کانٹے بچھائے گئے, گڑھے کھودے گئے, میرے رسول کے مبارک جسم پہ حالت سجدہ کے اندر صحن حرم کے اندر اونٹ کی اوجھلیوں کو نہیں رکھا گیا. اس کے باوجود میرے رسول نے فرمایا کہ ان کی جو باہوں کو تھوڑا ڈھیلا کر دیا جائے تاکہ ان کی تکلیف کی وجہ سے مجھے تکلیف نہ ہو. یار اگر رسول اللہ ان کی تکلیف بھی گوارا نہیں کرتے, اگر میں اپنے مسلمان بھائی کا گریبان پکڑ کے نوچنا اور پھر مجھے معاف کرنا, ہمارے ممبروں محراب سے بھی یہی دست دیا جائے اور ہم کافر کی کھیل کھیلیں اور ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ نفاق کے اور غداری کے فتوے لگانے لگے, تو جب ممبر رسول جو محبت کا جو ہے وہ ایک علمدار ہے, وہاں سے ہی اگر یہ کافر کا کھیل شروع ہو جائے تو مجھے بتاؤ وہ کون سی جگہ ہے جو امت کو جوڑ کے رکھ دے, کون سی جگہ ہے جو امت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرے گی. حضرت اقبال سے کسی نے کہا تھا کہ بتاؤ امام کون ہوتا ہے, اقبال نے حد کر دی, کہا قوم کیا ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا سمجھے بیچارے 2 رکعت کے امام. کہا میں جانتا ہوں قوم کا حال کیا ہوگا, مسائل نظری میں الجھ گیا ہے خطیب, پر تڑپ کے کہا تھا تو نے پوچھی ہے مجھ سے امامت کی حقیقت, خدا تجھ کو میری طرح صاحب اشار کرے, موت کہنے میں دکھلا کے تجھے رخ یار, جینا تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. کچھ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. ابھی حد گردی کہا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. کہا کہ جو ان جھگڑوں سے بالا تر کر کے تیرے دل کا تعلق محمد عربی کے گنبد خضرا کے ساتھ جوڑ دینا, وہی تیرے زمانے کے امام برحق ہے. آئیے صاحب حضور کی ذات کو محل نظر نہ بنائیں, بلکہ میرے رسول تو آپ کے لیے دعائیں مانگتے ہیں, میرے لیے آنسو بہاتے رہے. سنیے ذرا, آج امت کو جوڑنے کی کوشش کریں. ہم تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر رہے ہیں, اور سنیے ذرا, جب میرے رسول کو قبر اطہر میں رکھا گیا, آپ جانتے میرے رسول کے لب مبارک پھر بھی جنبش کر رہے تھے. جب کام قریب کیا تو بتایا آواز پھر بھی یہی تھی, رب حبل امت, اے اللہ میری امت کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دیں, اللہ امت کے معاملے میں مجھے پریشان ہے نہ فرمانا. تو صاحب آ جائیے اور دیکھ لیجئے میدان حشر میں جب نبیوں کی زبان پہ اذهبوا الی غیری ہوگا تو میرے رسول کی باہیں یوں کر کے کھلی نہیں ہوں گی, آواز نہیں آ رہی ہوگی آنا لہا, در بدر بھٹکنے والوں ادھر آؤ, اللہ نے تمہاری شفاعت کے لیے محمد عربی کو پیدا فرمایا. آئیے صاحب ہم امت بننے کی کوشش کریں, آپس کے اختلافات کو مٹائیں, حسد بغض کینے جیسی لانتوں کو ختم کر کے ہم اپنے آپ کو کھینچ کر کے در رسول تک لے آئیں. اقبال نے کہا تھا با مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس,
میں تجھے بتاؤں دین کیا ہے؟ ایک بات بتاؤ، کہا اپنے آپ کو کھینچ کے محمد کے در دولت پہ لے آ. جب حضور کے در پہ آ جائے گا اللہ تجھے دین کا نور عطا فرمائے. جب دیکھیے وہ بڑا خوب لکھا ہے کہ ایک بوڑھا ہے نا، بوڑھا ضعیف تھا، وہ اپنے بڑھاپے سے کہنے لگا اے ذوف مدد کر، اے ذوف مدد کر، در احمد پہ گرا دے. یعنی بڑھاپا نا، بڑھاپا ایک ایسی چیز ہے اس نے گرانا ہی ہوتا ہے. اور بوڑھا اپنے بڑھاپے سے کیا کہتا ہے؟ اے ذوف مدد کر، در احمد پہ گرا دے. دربان کہیں اٹھ کہو، کہا دربان کہیں اٹھ کہو، اٹھا نہیں جاتا. تو کہا در احمد پہ گرا دے. پھر دربان پکڑ کے مجھے کہ اٹھ جا، اور میں کہوں بھی مجھ سے تو اٹھے نہیں جاتا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں. تو صاحب آؤ اپنے آپ کو کھینچ کر کے در رسول تک لے جاؤ، تاکہ قیامت کے میدان میں ہمیں رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہو. اور دوسری بات سنیے، میرے رسول تشریف لائے تو میرے رسول کی حیت ایسی تھی جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں، جو رسول پیدا ہوتے ہوئے سجدہ کرتے. اور اس کی امت دن میں 5 بار آواز سنیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. امت کے قدم بوجھل ہو جائیں، پیشانی ثقیل ہو جائے، زبان مکفل ہو جائے، اور یہ اپنے کاروبار میں لگا رہے، اپنے آفس میں بیٹھا رہے، اور چوک چراہوں میں بیٹھ کر کے جو ہے یہ سوشل میڈیا میں مصروف رہے. اور نہیں میرے بھائی، جب مالک کے نمائندے کی آواز آ جائے نا تو پھر آفس کا دروازہ لاک کر دو، دکان کے شٹر بند کر دو، مصروفیات کو ترک کر دو، مشغولیات کو معطل کر دو، تیز سے قدم اٹھاؤ، طہارت کرو، مالک کی پیشان بارگاہ میں پیشانی جھکا کر کے آواز لگاؤ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. سنو، جس نبی کا میلاد منا رہے ہو وہی رسول فرماتا ہے امتیوں رب نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نواز میں رکھی ہے. آئیے صاحبو، ہم میلاد بھی منائیں، رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈا بھی کریں. اگر ہم سینے پہ نقش نارائن لگا لیتے ہیں لیکن ہمارے سینے کے اندر بغض بھی ہے، حسد بھی ہے، کینے جیسی لعنت بھی ہے، مجھے بتاؤ نقش نارائن لگا کے ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں ہم مٹی اور دھول جول رہے ہیں. صاحب اگر ہم دونوں ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں غلامی رسول میں ہمیں موت قبول ہے، اور میرے بھائی مرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. آپ مرنے والوں سے پوچھ کے دیکھو ذرا قبر کی وحشت کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام پہ اعتراض کیا نا کہ آپ ماضی قریب میں مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کرتے ہو، تو آپ نے فرمایا جس کی قبر پہ تم لے جاؤ گے میں اس کو ہی زندہ کر دوں گا. وہ سام بھی نوح کی قبر پہ لے گئے نوح علیہ السلام کو، تو آپ نے خون بھی دلّہ کہا تو وہ زندہ ہو گیا. تو داڑھی و سر کے بعد سفید تھے، تو لوگوں نے کہا ہم نے کتابوں میں پڑھا یہ جوانی میں انتقال کر گیا. فرمایا اس سے پوچھو بال سفید کیوں ہوئے؟ تو کہا کہ حضرت جوانی میں انتقال کر گیا تھا، سال اور داڑھی کے بعد سیاہ تھے، لیکن جب ان لوگوں نے مجھے قبر میں رکھا نا تو قبر کی وحشت کی وجہ سے میرے بال سارے کے سارے سفید ہو گئے. اور میرے بھائی مرنا آسان بات نہیں ہے. ہم موت کو گلے سے لگاتے ہیں اور سینے کا زور لگا کے بڑی بلند آواز سے ہاتھ بلند کر کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. تو میرا سوال ہے، غلامی رسول میں تجھے موت قبول ہے تو غلامی رسول میں تجھے نماز قبول نہیں ہے؟ میں سوال کروں گا، غلامی رسول میں موت قبول ہے، رسول اللہ کی سنت قبول نہیں ہے؟ تجھے والدین کی جو فرما برداری قبول نہیں ہے؟ رسول اللہ کی اتباع تجھے قبول نہیں ہے؟ یا غلامی رسول میں موت تو تجھے قبول ہے لیکن اپنے سینے کو حسد بغض کینے جیسی لعنت سے پاک کرنا تجھے قبول نہیں ہے؟ اگر جو ہم رسول اللہ کی شریعت سے روگردانی کر کے سستی اور غفلت برت کے ہم ہاتھ بلند کر کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ لگاتے ہیں، تجھے معاف کرنا، یہ زبانی اور یہ جو ہے وہ محض جو ہے وہ زبانی نعرے ہیں اور اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے. تو صاحب آؤ میلاد بھی مناؤ، حضور کی سیرت پہ عمل کر کے اپنی زندگی کا قبلہ بھی درست کرو. اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ آج جو محفل میلاد کے موقع پہ میں 1 سال پہلے بھی یہاں پہ غالباً آیا تھا، تو اس وقت بھی یہاں پہ دستار فضیلت کا ہی پروگرام تھا. تو خوشی ہے کہ مسجدیں جو ہے جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے وہاں سے جو ہے وہ قال اللہ کی آواز بلند اور قال رسول اللہ کی صدائے بلند تو جو ہے وہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کریں اور اپنے بچوں کو قرآن کے نور سے مالا مال کریں، اور جو ممبر و محراب کے وارث ہیں وہ اس ذمہ داری کو انتہائی احسن انداز سے نبھائیں.
کیونکہ یہ آنے والی نسلوں کی تربیت ہے. اگر ہم نے آنے والی نسلوں کی تربیت نہ کی تو یاد رکھنا آنے والے زمانے میں آپ کی مسجد میں نمازی باقی نہیں رہے گی, مسجدیں جو ہے وہ بالکل اجڑ جائیں گی. تو صاحب کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کے اوپر جو ہے وہ توجہ دیں اور تعلیم کا انتظام اچھے سے اچھا کریں. تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے بھی بالکل آپ کے پڑوس میں المصطفیٰ اسلامک سینٹر کے نام سے جو مخدرات اسلام بیٹیوں کا جامعہ بنایا ہے. اور بتاؤں کہا کہ اگر مرد دیندار ہوتا ہے تو دین گھر کی تحریر تک آتا ہے, عورت دیندار ہو جائے تو دین آنے والی نسلوں میں منتقل ہو جاتا ہے. اور بالکل یہ 2023 کی انشاءاللہ ابتدا ہوگی تو ہم آپ کے بالکل علاقے کے اندر ہی جو ہے وہ بچوں کے لیے بھی حفظ القرآن کی کلاسز کا آغاز کریں گے. آپ ضرور جو ہے وہ دین کے ساتھ پیوستہ رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دنیا آخرت کی بہاریں عطا فرمائے اور رسول اللہ کی امت کے ساتھ محبت کریں. اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں, میں آپ کے بچوں کے ساتھ پیار کروں گا نا تو آپ یوں ہی میرے ساتھ محبت کرتے رہیں. یار یہ ہمارے بچوں کے ساتھ بڑا پیار کرتا ہے. تو یہ ساری کی ساری جو امت میرے رسول نے فرمایا آنا لاکم مثل والی, میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پہ ہوں. اب رسول اللہ ہمارے روحانی باپ ہے نا, اور یہ ساری جو امت ہے میرے رسول کی روحانی اولاد ہے. اگر رسول اللہ کی امت سے پیار کرو گے تو گنبد خضرا کا مکین تمہارے ساتھ پیار کرے گا. رسول اللہ کی محبت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ کہ حضور کی امت کے ساتھ پیار کرو. اللہ تعالیٰ میرے کہے گئے لفظوں کو دلوں میں اترنے کا پھل عطا فرمائے. وقت بہت زیادہ ہو گیا, میں تو اسی گفتگو کرنے کی پوزیشن پہ بھی نہیں تھا کہ وقت بہت زیادہ ہم نے آپ کر دیا, نماز عشاء سے بیٹھے ہیں. لیکن وہ کیا کہا کسی نے کہ آپ کے چہروں کی چمک مجھے یہاں تک لے آئی ہے. اور پھر جس طرح آپ سماعت کر رہے ہیں کہ زمانہ تو سن رہا تھا بڑے شوق سے, ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. اللہ تعالیٰ جو عمل کی راہیں ہمارے لیے ہموار فرمائے. ہمارے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وصحبه وبارك وسلم. مالک اس محفل میلاد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو احباب دور و نزدیک سے چل کر حاضر ہوئے اللہ تمام کے قدموں کو گلزار بنا. دوستوں نے اس محفل پاک کا اہتمام کیا, حافظ محمد اشفاق صاحب, مولانا محمد ناصر چشتی صاحب, اس مسجد کی انتظامیہ, ان لوگوں کے رفقا ساتھی, اللہ تمام کو دنیا آخرت کی بہاریں عطا فرما. دارین کی سعادتیں مقدور و مقسوم فرما دے. میرے مالک اس مسجد کو ہمیشہ کے لیے آباد فرما. جو اس کو آباد کرتے ہیں اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما. یہاں پہ جو بچے پڑھتے ہیں اللہ ان کو خدمت دین متین کے لیے قبول فرما. اللہ جو ان کے اساتذہ ہیں ان کو اخلاص للہیت کی دولت عطا فرما. اللہ آنے والوں کو برکت بہاریں عطا فرما. آنے والوں کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما. جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما. اے میرے مالک یہ گزشتہ دنوں جو پانی بکھر کر کے جو ہے وہ بستیوں میں شہروں میں داخل ہوا اور یہ پانی تیرے رسول کے امتیوں کے مکان بہا کے لے گیا, ان کی لاشوں کا مذاق اڑانے لگا. اللہ ان کی کیفیت دیکھی نہیں جاتی. پہلے وہ پانی کی وجہ سے پریشان تھے, آپ جو سردی کی لہر آئے گی اس کی وجہ سے وہ پریشان ہیں. اے مالک ہم اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ تیری باتیں میں عرض کرتے ہیں کہ اپنے رسول کی امت پہ اپنی رحمتوں کے دروازے کو شادہ فرما دیں. اللہ اپنے رسول کی امت پہ اپنی رحمتوں کے دروازے کو شادہ فرما. اور میرے مالک جو ہے وہ قائد صاحب بتا رہے ہیں کہ اس مسجد کے بانی ہیں حضرت ابو طاہر پیر طریقت داخل شریعت حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اللہ آپ کی قبر پہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما. اے میرے مالک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ان کو اپنی دیوار رحمت میں جگہ نصیب فرما. ملک اچھا جناب بابا جی محمد دین رحمت اللہ علیہ وہ بھی اس مسجد کے ساتھ تعلق رکھتے تھے. ان کا
محبت کا تعلق تھا، اللہ ان کو بھی اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، اس کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، صلی اللہ تعالی علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔